السلام علیکم. ہمارا ناول ضدی عشق میرا پارٹ 3 اسٹارٹ کرتے ہیں. ہاں تو آپ بھی تو حد کرتے ہیں. کتنی چھوٹی ہوں میں آپ سے. منہ بناتے ہوئے یامین کو پاگل کر دینے کے در پہ تھی. ہاں دودھ پیتی بچی ہو نا جسے شادی کا مطلب بھی نہیں پتا، جبکہ اوروں کی شادی کروانے میں بہت ماہر ہو. لاپرواہ انداز میں بالوں کو سنوارتے وہ کشش کو آج صحیح معنوں میں زج کر رہا تھا. دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں، نروٹھے پن سے کہتے ہوئے اس کے سامنے آئی. میں نے تو ابھی کچھ کیا بھی نہیں. یامین نے اپنا لیپ ٹاپ چیک کرتے مزے سے کہا. اگر آپ نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا نا تو میں نے دادا جی کو آپ کی شکایت لگا دینی ہے. دھمکی دی. میں ڈر گیا. اب کی بار مذاق اڑایا. میں آپ سے شادی نہیں کرنے والی. لڑائی والے انداز میں کہا. خود کو دیکھا ہے آپ نے کتنے موٹے ہیں آپ، اور میں کتنی اسمارٹ ہوں. ایک اور اعتراض اٹھایا. واٹ؟ یامین نے حیرت سے خود کو دیکھا. میں کب سے تمہیں موٹا لگنے لگا؟ یہ دیکھیں ذرا اپنے بازو اور میری دیکھیں. ہیں؟ کشش نے بھویں اچکائیں. یامین نے اپنے مسلز دیکھے جن لڑکیاں دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں. ایک یہ میڈم اسے موٹا کہہ رہی تھی. نہ حد ہی ہو گئی. جیلس مت ہو اور میرے لیے ایک کپ کافی کا بنا کے لاؤ. یامین نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے آرڈر لگایا. کیا میں کافی لاؤں آپ کے لیے؟ کشش کو جھٹکا ہی تو لگا. لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے اس نے کہا. ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں. میں کالج جا رہی ہوں. اور آپ نا مجھ پہ شوہروں والے روب نہ جمائیں، سمجھے آپ؟ انگلی اٹھا کے غصے سے وارن کرتی وہ منہ بنا کے کہتی باہر نکل گئی. بے اختیار ہی یامین کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا. بہت مشکل ہے چہرے سے دل کا راز پڑھ لینا. جو گہرے ہوتے ہیں وہ پہچانے نہیں جاتے. امارا تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ میرا اپنا دل تھا کہ طوبہ ہی میری بہو بنے، لیکن داور کے آگے مجبور ہو گئی ہوں. لیکن تم فکر نہ کرو، میں طوبہ کو ہی اپنی بہو بناؤں گی. سویرا بی بی نے بہن کو دلاسا دیا. میں کیا سوچ رہی تھی باجی، کیوں نہ یامین سے طوبہ کا رشتہ کر دیں؟ ہے تو وہ بھی آپ ہی کا بیٹا نا. امارا کے یوں اچانک کہنے پہ سویرا بیگم کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں. یہ کیا کہہ رہی ہو؟ دیکھیں باجی، داور اگر کرن سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کرنے دیں. زور زبردستی میں قائل نہیں. آپ یامین کے لیے بات کریں. ویسے بھی اس کی زندگی میں کوئی نہیں. میری طوبہ کسی پہ سوتن بن کے جائے، میرا دل نہیں مانتا. منہ بنا کے بولا. نہ تو علیزہ کو بھول گئی. دانت پیستے کہا. باجی اس نے پورے خاندان میں ہم سب کی ناک کٹوا دی ہے. بھائی کو تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. اور 3 سال پہلے کی بات ہے، نہ جانے کہاں دفع ہو گئی ہے. ایسی اولاد سے تو بندہ بے اولاد ہی اچھا. نہیں، کل کو وہ اگر واپس آ جاتی ہے تو کیا تب سوتن نہیں ہوگی تمہاری بیٹی اس کی؟ سویرا بی بی اپنی مطلب کی بات کی. کیا یامین اسے اپنائے گا؟ امارا نے بھی آگے سے سوال داغا، جس کا جواب خود سویرا بی بی کے پاس بھی نہ تھا. یہاں تو ایک رات باہر رہنے والی کو کوئی نہیں اپناتا. وہ 3 سال سے غائب ہے، اور جو اب تک نہیں آئی وہ آگے کیا آئے گی؟ اور ویسے بھی یامین کتنے ہوٹلز کا مالک ہے، اتنا پیسے والا ہے، اور کیا چاہیے؟ میری طوبہ تمہاری بہو بھی بن جائے گی اور یامین بھی طوبہ جیسی لڑکی کو پا کے خوش رہے گا. امارا اپنی کہے جا رہی تھی، جبکہ سویرا بی بی کے دماغ میں جکڑ چل رہے تھے. اتنے ہوٹلز کا مالک یہ سچ تھا. وہ واقعی اس وقت پیسوں میں کھیل رہا تھا. ایک وقت تھا جب علیزہ اسے صرف اس لیے چھوڑ گئی کہ یامین کے پاس اپنا کچھ نہیں، اور آج وہ کروڑوں کا مالک ہے، جبکہ ان کا اپنا بیٹا ایک وکیل. بس ان کے دل میں لالچ پھر سے جاگا. یہ کیا ہے؟ انائشہ نے حاذق کے سامنے اپنا ریزائن لیٹر رکھا. میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں. بنا حاذق کی طرف دیکھے سنجیدگی سے کہا. آنکھوں کے لال ڈورے رت جگہ کا پتہ دے رہے تھے. حاذق نے لیٹر اٹھا کے پڑھا اور ایک قہر کی نظر انائشہ پہ ڈالی اور لیٹر پھاڑ دیا. انائشہ ہونکوں کی طرح حاذق کو دیکھے گئی. اس ہوٹل میں جاب شروع کرنے سے پہلے یہاں کے رولز لگتا ہے تم نے پڑھے نہیں؟ پیپر ویٹ کو گھماتا وہ پراسرار انداز میں بولا. کیا مطلب؟ انائشہ کو کچھ ٹھیک نہ لگا. تم یہ جاب 6 ماہ پہلے نہیں چھوڑ سکتی کسی صورت بھی، اور اگر چھوڑو گی تو رولز کے مطابق تمہیں 2 لاکھ جمع کروانے ہوں گے. اٹھ کے اس کے پاس آتا. وہ اس پہ سور ہی پھونک رہا تھا. ایسا نہیں لکھا تھا کانٹریکٹ میں. انائشہ کو وہ کانٹریکٹ یاد آیا. حلق تر کرتی وہ بولی. انٹرکام پہ مسٹر جمیل کو اندر بلایا اور کانٹریکٹ کے پیپرز منگوائے، جنہیں پڑھ کے انائشہ کے 14 طبق روشن ہو گئے. وہ سب دھوکہ تھا. وہ جان گئی تھی حاذق اسے پھنسا رہا تھا. آپ صحیح نہیں کر رہے. آپ نے یہ جھوٹے پیپرز. لہجہ نرم ہوا. ہاں جانتا ہوں، لیکن تم پروف نہیں کر سکو گی. بہت پرسکون انداز میں کہا. بدلے کے لیے آپ اتنا گر جائیں گے سوچا نہ تھا. گرے ہوئے لوگوں کے لیے اگر تھوڑا سا گرنا پڑ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. اسی کے انداز میں جواب دیا. انائشہ نے سخت نظروں سے حاذق کو دیکھا. ٹھیک ہے، 6 ماہ کی بات ہی ہے نا، میں کروں گی.
آپ کر لیں جو کرنا ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ کو جو مجھے تکلیف پہنچانی ہے پہنچا لیں، آپ کے اندر کے مرد کو سکون آ جائے گا۔ سکون کی بات تو تم کرو ہی مت۔ عائشہ فردوس غصے سے اس کے پاس آتا، اس کے بازو کو جکڑے دانت پیستے وہ بولا، میرا سکون برباد کر کے جس طرح تم سکون سے رہ رہی تھی، آئی سویر برباد نہ کر دیا تمہیں تو کہنا۔ اس کے لفظوں میں کتنا زہر بھرا تھا۔ عائشہ تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ آج وہ ایک نئے حاذق سے مل رہی تھی جو صرف نفرت کرنا جانتا تھا۔ انٹرکام بجا تو نظروں کے حصار میں اس لیے انٹرکام کی طرف بڑھا، سر مس فردوس آئی ہیں آپ سے ملنے، اوکے بھیج دو، کہتے ساتھ ہی عائشہ کی جانب مڑا۔ آؤٹ فرام مائی روم، سختی سے کہتا وہ عائشہ کی انسلٹ کر گیا۔ اتنے میں فردوس اندر داخل ہوئی۔ ہے حاذق، ہاؤ آر یو؟ بہت ماڈرن ڈریس اور انداز میں کہتی وہ حاذق کی جانب بڑھی اور حاذق سے گلے ملی۔ حاذق بھی اس سے مسکرا کے ملا۔ ہاؤ آر یو ڈیئر؟ ویٹ اے سیکنڈ۔ فروا کو ایکسکیوز کرتا وہ عائشہ کی جانب مڑا۔ مس عائشہ، گو اینڈ ٹیک 2 کپ آف کافی، عائشہ کو کہتا وہ فروا کی جانب مڑا۔ عائشہ کا حد تک کے مارے چہرہ لال ہو گیا اور جھٹکے سے مڑتی روم سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی جو اسمائل حاذق کے لبوں پہ تھی وہ یکدم کہیں جا سوئی۔ فروا، آئندہ اپنی لمٹ میں رہنا، دس از لاسٹ وارننگ فار یو، انتہائی اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ فروا کو ٹھٹکا گیا۔ لیکن فروا نے کوئی آرگیو نہ کیا۔ حاذق جیسا فاسٹ بندہ کب کس مقام پہ کس کی کیا انسلٹ کر کے رکھ دے کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عائشہ کافی کے 2 مگ لے آئی اور انہیں پیش کیا۔ اس کی آنکھوں کی نمی حاذق کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ کافی کا مگ رکھتے وہ پلٹنے لگی تھی کہ اس کا ہاتھ کافی کے مگ کو لگا اور کافی چھلکی اور فروا کے ڈریس کو خراب کر گیا۔ اوہ، یہ کیا کیا تم نے ایڈیٹ گرل؟ فروا نے اٹھتے ہوئے غصے سے ڈریس کو صاف کرتے ہوئے، ایم سوری، غلطی سے ہاتھ لگ گیا۔ عائشہ گھبرائی، ایڈیٹ یو یوز لیس گرل، میری ساری ڈریس خراب کر دی، ایم سوری میم۔ عائشہ نے روندے لہجے سے پھر معافی مانگی۔ واٹ سوری؟ جانتی بھی ہو کتنے کی ڈریس ہے یہ؟ کبھی دیکھی ہو تو پتہ ہو نا۔ فروا نے عائشہ کی اچھی خاصی انسلٹ کر دی۔ عائشہ نے ایک شکوہ کناں نظر خاموش بیٹھے حاذق پہ ڈالی جو ایک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ سوری ایک بار پھر سے کہتے وہ پلٹی، اندھی کہیں کی چیپ گرل۔ فروا نے دانت پیسے۔ فروا، یہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، ان کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ حاذق کے الفاظ عائشہ کو کسی تیر کی طرح لگے۔ اس کے جاتے قدم تھمے اور گہرا سانس خارج کرتی وہ واپس پلٹی۔ یو آر رائٹ، گھٹیا لوگوں کی نشانی ہی یہی ہے۔ فائر دس یوزلیس گرل، فروا نے بھی ٹیڑھے میڑھے منہ بناتے کہا۔ 1 منٹ، عائشہ کی غصے سے بھری آواز سنائی دی اور آگے بڑھتی وہ فروا کے پاس آئی اور قہر آلود نظر حاذق پہ ڈالی جو بنا کسی تاثر کے ابھی بھی چیئر سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاس پڑی کافی کا مگ اٹھایا اور جو کافی بچی تھی مگ میں وہ بھی فروا کے منہ پہ زور سے اچھالی۔ وہ تو کافی کچھ حد تک ٹھنڈا ہو گئی تھی ورنہ اس کا منہ ہی سوج جانا تھا۔ حاذق کو اس دن والا سین یاد آ گیا جب عائشہ سے 8 ماہ بعد ویٹرس کے روپ میں ملاقات ہوئی تھی۔ واٹ دی ہیل از دس یو؟ خبردار جو گالی نکالی، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ ہاں، ہم غریب ہیں لیکن عزت والے ہیں۔ آپ امیر ہیں لیکن عزت راس نہیں آئی آپ کو جو زبان کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ عائشہ نے اچھا خاصا ذلیل کر کے رکھ دیا تھا جبکہ حاذق کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ حاذق، دیکھا کیسے اس لڑکی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اسے ابھی کے ابھی جاب سے نکالو۔ فروا نے حاذق سے بہت مان سے کہا۔ یہ مجھے نہیں نکال سکتے اب کی بار، بہت اطمینان سے جواب دیا حاذق۔ فائر دس گرل، فروا نے اونچی آواز میں کہا جبکہ عائشہ کے چہرے پہ کرختگی دیکھ حاذق کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ آپ کچھ بولیں گے نہیں؟ سر، بہت دانت پیستے حاذق کو دیکھتے آبرو چڑھائی۔ حاذق کچھ کہتا کہ وہ جھٹکے سے مڑتی باہر نکل گئی۔ اف، کتنی بدتمیزی کر کے گئی ہے یہ، اور تم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، ایون اے ورڈ۔ فروا نے دکھ سے کہا، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے۔ آئندہ ایسی زبان استعمال کی نا اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ ناؤ جسٹ گو۔ حاذق نے اپنا غصہ ضبط کرتے فروا کو ہی لتاڑ کے رکھ دیا اور وہ منہ بناتی باہر نکل گئی۔ عائشہ فردوس، ویلکم بیک ٹو دا وار، ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ گھر لوٹا تو پتہ چلا کہ دادا جی گھر ہی نہیں، اسلام آباد نکل گئے ہیں۔ وہ بھی یوں اچانک۔ کال ملائی، دوسری کال پہ فون ریسیو کیا۔ ہاں جی بیٹا جی، دادا جی کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یامین کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ کدھر نکل گئے آپ یوں اچانک؟ ارے پتر، میرے مرحوم دوست کے پوتے کی شادی تھی تو یہیں اسلام آباد آئے ہیں مطلب کوئی اور بھی ساتھ ہے کیا آپ کے؟ بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ جی، ہماری رونق بھی ہمارے ساتھ ہے، کشش بھی ساتھ آئی ہے۔
बहुत खुश होते कहा, वो क्यों गई साथ, उसका क्या काम। यामीन को बुरा लगा। अरे पुत्र, ज़िद कर रही थी कि यहाँ का अपना होटल देखना है, उनके बेटे की शादी यहीं अपने अल्ताज होटल में ही है तो ले आया साथ। अच्छा तुम फिक्र ना करो, हम कल ही निकल आएंगे। सही है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद हो चुका था और यामीन मोबाइल को घूर रहा था। कोई हाल नहीं दादा पोती का। नफ़ी में सर हिलाता वो बात लेने चला गया। नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में उसके लिए अल्लाह कितनी बड़ी आजमाइश खड़ी करने जा रहा था। आज का दिन टेंशन फ्री वो गुजार के घर आई थी, लेकिन आगे एक बहुत बड़ी टेंशन बैठी। देख वो ठटकी, अनायशा मेरी बच्ची कैसी हो तुम। इस औरत ने बढ़ के अनायशा को गले लगाया। आप कौन? अनायशा ने हैरत से पूछा। मैं तुम्हारी बदनसीब माँ। वो रोते हुए फिर से अनायशा को गले लगा गई। अनायशा ने बेयकीनी से आबदा बेगम को देखा, जिनकी नज़रें झुक गई थीं। हयात साहब, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, जो अल्ताज होटल को अपने हाथों से गंवा दिया। आज वही होटल है और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सिर्फ यामीन की मलकियत है वो, और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ 5 होटल और बन गए, और वो शादी हाल भी। इतनी तरक्की में कहती हूँ, क्यों आपके अल्ताज होटल पे कब्जा ना किया। क्या करता कब्जा करके। तीखे स्तूनों से बीवी से हम कलाम हुए। डूब रही थी वो कश्ती। अच्छा खासा बेच रहे थे बाबा, लेकिन ऐन वक्त पे उस यामीन ने लब भींचे। खैर है तो वो भी मेरा मेरा ही बेटा, वो अमीर है, उसके पास पैसा है तो मेरा भी हक है उस पे। लेकिन तुम्हें आज ये सब कुछ क्यों खटक रहा है। एक आईब्रो चढ़ाते बीवी को देखते उन्होंने पूछा। क्योंकि मेरी बहन ने तूबा का रिश्ता दावर से करने से इनकार कर दिया। लेकिन वो क्यों, तुमने उसे समझाया नहीं। हयात साहब को भी शौक लगा, क्योंकि वो चाहती है कि तूबा का रिश्ता यामीन से हो जाए, उसके पैसों की वजह से। सुन लिया आपने। सवेरा बेगम अच्छा खासा भड़की हुई थी। हयात साहब को तो चुप ही लग गई। ये क्या है। यामीन ने हैरत से अकाउंट चेक करते बिल देखे रमीज़ से पूछा। सर ये इस्लामाबाद में शादी हॉल का बिल है सर। शाह साहब के बेटे की शादी थी कल, उसी का, लेकिन उसका बिल मेरे अकाउंट में क्यों डाला जा रहा है। मैं वजह जान सकता हूँ। सर वो मैम ने बोला है कि 1,75,000 का बिल आपके अकाउंट में डाल दिया जाए। सर झुकाए वो बोला। अच्छा, और ये मैम कौन है। आईब्रोज काते हुए पूछा। मैम कशिश। ज़मीर की बात पे यामीन नफ़ी में सर हिलाने लगा। उस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, उसने 1,75,000 का क्या किया। यामीन हैरान हुआ। जी वो बोतल्स मंगवाई सब बच्चों के लिए, और कहा गया कि एक एक बच्चे को ढूंढ के उसे दी जाए, और कोई ज़्यादा डिमांड करे तो उसके घर में भी पूरे क्रेट पहुंचाए जाएं। ज़मीर ने पूरी स्टोरी सुना दी। यामीन ने आंखें बंद करते गहरा सांस लेते अपना गुस्सा कंट्रोल किया। ये लड़की उसकी समझ से बालातर थी। सर मेरे बड़े साहब मीर ने मुझसे कहा था कि बिल आगे अकाउंट में ही डाला जाए। ज़मीर ने मज़ीद वजाहत की। अगर दादाजी ने कहा है तो ठीक है। कहते साथ ही वो लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ, जिसका मतलब था कि ज़मीर अब तुम जा सकते हो, और वो खामोशी से निकल गया। यामीन घड़ी पे टाइम देखता दादाजी को कॉल मिलाई। आज उन्होंने वापस आना था और वो कराची एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके थे। यामीन ने दादाजी के नंबर पे कॉल मिलाई। कहाँ पहुँचे हैं दादाजी। सलाम दुआ के बाद फ़ौरन पूछा। बस पुत्र एयरपोर्ट से निकल आए हैं। दादाजी ने साथ बैठी शरारतें करती कशिश को एक प्यार भरी नज़रों से देखा। दादाजी लोकेशन ऑन कर दें, आपको पता है ना, दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा है, फिक्र रहती है। यामीन ने हमेशा की तरह लोकेशन ऑन करने का कहा। वो दादाजी की हमेशा यूं ही केयर किया करता था, बिना किसी को बताए, बिना किसी पे एहसान जताए। एक बार उन पे कातलाना हमला भी हो चुका था, इसलिए यामीन उनकी ज़्यादा केयर करता था। लेकिन इस बात को भी बहुत अरसा बीत गया था। दादाजी तो परवाह ना करते, अलबत्ता यामीन रिस्क ना लेता था, और 2 गार्ड्स को हमेशा दादाजी के साथ रखता था। हाँ पुत्र, कर दी है, तुम्हारे कहने से पहले ही कर दी थी। बस थोड़ी देर में घर पे होंगे दादाजी, मेरी बात करवाएं। साथ बैठी कशिश ने दादाजी से फ़ोन लिया और अपने कान से लगा लिया। कैसे हैं मिस्टर स्वीट एंड कड़वे कज़न। दादाजी को आंख विंक करती हुई यामीन से बोली। बहुत ज़ुबान चलने लगी है, वापस आओ, तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। यामीन ने उसे डराना चाहा। हाँ हाँ, मैं डर गई। उसके अंदाज में ही कहा गया। बिल पहुँच गया था ना। खैर खैरियत से। ज़ुबान दांतों तले दबाती वो पूछ बैठी। इस बिल को सूद समेत वापस लूँगा। कशिश अफजाल सिकंदर। यामीन ने भी दांत पीसते हुए कहा। तौबा तौबा, आपको पता होना चाहिए सूद खाना हराम है। आप इतने बड़े हो गए हैं, आपको ये पता ही नहीं। 4 जमातें पढ़ लेते तो ये दिन ना देखने पड़ते। वो यामीन को दूर बैठे भी अच्छा खासा तपा चुकी थी। कशिश अफजाल सिकंदर, एक बार मेरे हाथ लगो, फिर बताऊंगा मुझे क्या क्या हलाल है। मानी खेजी से कहता वो पहली बार कशिश का दिल धड़का गया। कशिश ने मोबाइल को अच्छे से घूरा और कान के साथ लगाया कि तभी गाड़ी एक झटके से रुकी। अरे ड्राइवर, क्या हुआ। कशिश भी उसी तरफ मुतवज्जा हुई। मीर साहब, लगता है टायर पंक्चर हो गया। मैं देखता हूँ। ड्राइवर गाड़ी का बोनट उठाता चेक करने लगा। 2 गार्ड्स जिनकी गाड़ी साथ उस वक्त वो भी गाड़ी समेत गायब थे।
हेलो हेलो आवाज़ नहीं आ रही। कशिश ने शरारत की और गाड़ी से नीचे उतरी। बेटा कहाँ जा रही हो? दादाजी ने रोका। दादाजी सिग्नल नहीं आ रहे, 1 मिनट अभी आई। कशिश हंसती हुई सड़क के एक तरफ लगे दरख्तों की तरफ चली गई। क्या हुआ कशिश? दादाजी क्या कह रहे हैं? यामीन को कुछ सही नहीं लगा। आप बहुत बड़े फ्लर्टी से हो गए हैं, पता है आपको? यामीन की बात इग्नोर करती वो अपनी बात जारी रखे हुए थी। वो ये बात दादाजी के सामने नहीं कर सकती थी, इसलिए बहाना बना के नीचे उतरी थी। अभी यामीन उसकी बात का जवाब देता कि पीछे से उसे बहुत शोर सुनाई दिया, जैसे धमाका हुआ हो। झट से पलट के देखा, गाड़ी का एक ट्रेला टक्कर मारता उछाल के ले जा रहा था और गाड़ी ने आगे जाके 3 कलाबाजियां खाईं और उलट गई। ड्राइवर भी गाड़ी की जद में आ गया। दादाजी भी गाड़ी में थे और उनका सोचते कशिश का दिल बुरी तरह कांपा। मोबाइल हाथ से छूटा। दादाजी एक चीख बुलंद हुई, वक्त वहीं जैसे वहीं थम गया हो। सांस भी रुक गई। हवा ने अपना रुख बदल लिया। कशिश गाड़ी की तरफ भागी। दूसरी तरफ यामीन को भी उसके चीखने पे कुछ गलत का एहसास हुआ। वो कशिश को पुकारता गया। लोकेशन मोबाइल पे देखता वो बाहर निकला। बस एक ही दुआ थी, वो ठीक हो दादाजी, ठीक हो। दोनों गार्ड्स की भी गाड़ी उस वक्त वहाँ पहुँची। ट्रेला मार के जा चुका था। गार्ड्स फौरन आगे बढ़े। एक ने ड्राइवर को उठाया तो दूसरे ने दादाजी को गाड़ी से निकालने की कोशिश की। गाड़ी लुटने की वजह से दादाजी का सर गाड़ी से टकराया था। खून बहुत ज़्यादा बह गया था और वो बेहोश हो गए थे। दादाजी हेल्प प्लीज़ हेल्प मेरे दादाजी। कशिश के आंसू निकले जा रहे थे। गार्ड को कहती वो खुद भी गाड़ी को सीधा करने की नाकाम कोशिश किए जा रही थी। गार्ड ने बमुश्किल उनको घसीट के बाहर निकाला। उनके कपड़े खून आलूद हो चुके थे। कशिश ने उनका सर अपनी गोद में रखा, उनके गाल को प्यार से थपका। आंसू की रवानी मज़ीद बढ़ गई। दादाजी आंखें खोलीं। वो आंसू ज़ब्त करते हुए मुश्किल बोली, लेकिन दादाजी की आंखें बंद थीं। गार्ड भागते हुए आए और उन्हें उठा के अपनी गाड़ी में डाला। यामीन की गार्ड के नंबर पे कॉल आने पे उसने सारी बात बता दी और यामीन के बताया गया हॉस्पिटल का रुख किया। मैम प्लीज़ चलें। गार्ड्स जो दोनों ही चौकन्ना थे, होशो हवास खोए हुए कशिश को बोले तो वो चौंकी और भागती दादाजी के पास गाड़ी में बैठी। दादाजी उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। अब क्या कह रही हैं अम्मी? ये कौन है? अनायशा ने उन्हें खुद से दूर किया। बेटा मैं जमीला, तुम्हारी माँ कितने अरसे से ढूंढ रहे हैं तुम्हें, आज मिली हो। उनके आंसू अनायशा को सच्चे लगे, लेकिन उसका दिल नहीं माना। अपनी माँ के कदमों में जा बैठी, आंखों के गोशे भीगी। अम्मी बताइए ये कौन है? झूठ बोल रही हैं ना? बहुत ही उम्मीद से पूछा। अब आबदा बेगम की आंखें छलक गईं। ये सच है अनायशा? अनायशा को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। हाथ कांपने लगे। अम्मी ये झूठ है। उसने जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहा। नहीं बेटा यही सच है। हाँ कड़वा है, लेकिन अब और नहीं। उस राज के बोझ तले जी नहीं सकती। जमीला बहन है मेरी। आबदा बीबी ने सारी सच्चाई बताने का फैसला किया। हम दोनों की एक साथ औलाद हुई थी हॉस्पिटल में। दोनों की बेटी हुई, लेकिन मेरी बेटी फौत हुई थी। दूसरी तरफ जमीला की बेटी हुई, जो तुम थी। तुम्हारे बाबा आंसू साफ किए, बहुत रोए, और जब डॉक्टर ने ये कहा कि मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती तो तुम्हारे बाबा के दिल में शैतान आ गया। उन्होंने वहाँ की नर्स को पैसे दिए और तुम्हें अपनी बेटी से बदल दिया। जमीला को बताया कि उसकी बेटी मरी हुई पैदा हुई है। इसके बाद तुम्हारे बाबा हमें लेके शहर बदल लिया। उन्हें डर था कि कहीं राज खुल ना जाए, लेकिन जो रब को मंजूर होता है वो होके रहता है। आखिर आवाज़ धीमी हो गई। अनायशा के खामोश आंसू बहे चले जा रहे थे। मैं जानती थी मेरी बेटी ज़िंदा पैदा हुई है। मैंने रोने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। सब ने मुझे वहमी करार दिया। मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया। कोई भी मेरा यकीन नहीं करता था, यहाँ तक कि हसैन भी, मेरे शौहर, उन्हें भी लगता जैसे मैं पागल हो गई हूँ। जमीला बेगम ने रोते हुए अपनी बीती कहानी सुनाई। लेकिन फिर एक दिन मुझे वो नर्स मिली जिसने ये काम किया। नहीं बता सकती कितने वास्ते देखे, कितनी मुश्किल से मैंने उससे सच निकलवाया। और जब मुझे ये पता चला कि मेरी अपनी बहन ही मेरी कोख की दुश्मन है, तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। कितने अरसा मुझे लगा वापस ठीक होने में। उनके लहजे का दुख उनके अंदर के दर्द को बयान कर रहा था। आबदा बेगम सर झुकाए मुजरमों की तरह बैठी थी। और फिर मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, और मुझे आखिर पता चल ही गया कि मेरी बेटी कहाँ है। उन्होंने अनायशा को प्यार से देखा, जिसने सख्ती से आंखें मूंद के 2 गर्म स्याल मादे आंसुओं की सूरत में गालों पे गिरा दिए। बेटा मुझे माफ़ कर दो। आबदा बेगम ने हाथ जोड़े। और अपने बाबा को भी माफ़ कर दो बेटा, औलाद की मोहब्बत में वो गुनाह कर बैठे। रोते हुए ज़मीन पे बैठती चली गई। अनायशा का बस नहीं चल रहा था, वो कहीं गायब कर ले खुद को। वो वहाँ से मुंह फेर के अंदर जाने लगी कि आबदा बेगम ने एक हिचकी ली। आबदा! जमीला बेगम फ़ौरन चिल्लाती हुई बहन की तरफ लपकी। अनायशा ने भी पलट कर देखा। आबदा बेगम का सांस रुक रहा था और एक टिकटिकी बांधे वो अनायशा को हसरत भरी नज़रों से देख रही थी। अनायशा के दिल को जैसे हाथ पड़ा, वो फ़ौरन भागी, माँ के पास आई। अम्मी अम्मी प्लीज़ नहीं, मैं आप सिर्फ आपकी बेटी हूँ अम्मी, अनायशा चिल्लाते हुए बोली। आबदा बेगम के चेहरे पे एक सुकून की लहर दौड़ गई। उन्होंने हाथ बढ़ा के उसके गाल पे हाथ फेरा, उम्मीद भरी नज़रों से बहन को देखा। वो भी बेतहाशा रो रही थी। उसकी ज़ुबान से कुछ अदा ना हो पाया। अम्मी उठें हॉस्पिटल, अनायशा चिल्लाई, लेकिन एक आखिरी हिचकी लेते वो अपने अकाल के हकीकी से जाम ली।
जमीला बेगम ने रोते हुए उनकी आंखें बंद की। अम्मी अनायशा की चीख पूरे घर में गूंजी। हॉस्पिटल में लोग इधर से उधर भागते, वो बस सबको घूम घूम के देखे जा रही थी। मीर ताज साहब को आईसीयू में ले गए थे। कशिश के हाथ खून से लथपथ थे, कभी अपने हाथों को देखती, कभी खाली नज़रों से इधर उधर घूम के देखती। दादाजी के बिना क्या थी वो? कुछ भी तो नहीं। वो अकेली थी, उस भीड़ में अकेली थी। उसका तो कोई भी नहीं था इस दुनिया में सिवाय दादाजी के। कोई ऐसा नहीं जिसे अपना कह सके। उसकी आंखें धुंधला गईं, आंसुओं से भरी आंखों से हर मंजर धुंधला गया। वो कुछ भी सही से नहीं देख पा रही थी। हाँ, वो दूर से आते यामीन को देख गई। हाँ, वो आ रहा था, उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक पल, वो एक लम्हा उसे यूं लगा कोई है उसका अपना। बेख्तियार ही कदम आगे की तरफ बढ़े। सामने से आते यामीन के चेहरे की फिक्रमंदी साफ वाज़ेह थी। उसे दूर से ही कशिश नज़र आ गई थी। उसे सही सलामत देखकर उसने खुदा का शुक्र अदा किया और उसकी जानिब बढ़ा। कशिश दीवाना वार उसकी तरफ बढ़ी और उसके सीने से जा लगी। उसके साथ लगे वो फूट फूट के रो दी। कभी किसी अपने को भीड़ में देख जो एहसास होता है, उसको आज कशिश ने दिल से महसूस किया था। कशिश, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। यामीन ने उसे सर पे हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। वो दादाजी, वो खून। वो उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोचे घुटी घुटी आवाज़ में बोली। गार्ड भी यामीन को देख के उसके पास फ़ौरन भागता हुआ आया। दादाजी कहाँ हैं? फ़ौरन से पूछा। जी, वो आईसीयू में हैं, उस तरफ इशारा करते हुए कहा। यामीन कशिश को वहीं एक साइड बेंच पे बिठाता खुद आईसीयू की जानिब बढ़ा। दरवाजे के बाहर से अंदर की तरफ निगाह उठाई, जहाँ दादाजी को ऑक्सीजन मास्क लगा था। एक आंसू चुपके से गाल पे गिरा। सर, गार्ड कुछ कहता कि डॉक्टर बाहर आता दिखाई दिया। अंकल, दादाजी। यामीन ने भराए हुए लहजे में कहा। यामीन, मीर साहब की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उनके सर से बहुत सारा खून बह चुका है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। डॉक्टर इरफान कहते यामीन को थपकी देते वापस अंदर की जाने बढ़े। यामीन लब भेंचे गार्ड की तरफ मुड़ा। कैसे हुआ ये सब? गार्ड का रंग फीका पड़ा। सर, हमारी गाड़ी मीर साहब की गाड़ी के साथ साथ ही थी, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी आगे निकल गई। हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और जितनी देर में हम उन तक पहुंचे उनका साथ ये हादसा हो चुका था। सर झुकाए दुख से कहा। यामीन कशिश की तरफ बढ़ा, जो अभी तक रोई जा रही थी। यामीन, आपके दादाजी को होश आ गया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, डॉक्टर इरफान ने फ़ौरन बाहर आते कहा। यामीन उन्हीं कदमों पे अंदर की जानिब बढ़ा। यामीन, उनके पास वक्त बहुत कम है, डॉक्टर इरफान ने यामीन को रोकते नरम लहजे में कहा। यामीन ने बेयकीनी से उन्हें देखा और फ़ौरन अंदर की तरफ बढ़ा। ऑक्सीजन मास्क में भी यामीन महसूस कर सकता था कि वो उससे ही पुकार रहे थे। दादाजी। यामीन ने बेइख्तियार आगे बढ़ के उनके हाथ थामा, उन्हें पुकारा। दादाजी ने अपना मास्क ऑक्सीजन हटाया। कशिश और अध खुली आंखों से लंबा सांस लेते उनके लबों से अदा हुआ। वो ठीक है दादाजी। यामीन ने उनके हाथों को लबों से लगाया। आंसू थे कि गिरते चले जा रहे थे। उन्होंने इशारे से यामीन को अपने पास बुलाया। यामीन उनके करीब हुआ। उन्होंने जो उसे कहा उस पे उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। दादाजी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, यामीन ने यकीन दिलाते हुए कहा। पुत्र, कशिश अकेली, वो उन्हें बस कशिश की फ़िक्र खाई जा रही थी। आप फ़िक्र ना करें, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखें, डॉक्टर, यामीन ने पुकारा। तो दादाजी उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा। उनके खींचते ही कोई ताकत ना थी। आंखों के आंसू गिर के तकिए में जज़ब हुए। उनकी आंखों की तहरीर पड़ते यामीन ने सर झुका लिया। उसकी अपनी आंखों के आंसू अब नहीं रुक रहे थे। कशिश, कशिश को बुलाओ, यामीन को हामी भरते उन्होंने नहीफ आवाज़ में कहा। उनका सांस उखड़ा तो यामीन ने ऑक्सीजन मास्क उन्हें वापस लगाया। डॉक्टर के आने से पहले दरवाज़ा ज़ोर से खोलती भागती कशिश दादाजी के पास पहुंची। दादाजी, आप ठीक हैं ना? आपको कुछ नहीं होगा, आप मेरे दादाजी हैं ना, मेरे साथ रहेंगे। रोते हुए टूटे फूटे अल्फाज अदा किए। अपने दादा से प्यार करती हो ना? दादाजी ने ऑक्सीजन मास्क हटाते बहुत मान से पूछा। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, आप मेरा सब कुछ हैं, पता है ना आपको, दादाजी के हाथ थामते हुए कहा। फिर दादा की बात मानोगी ना? अब की बार बहुत मान से पूछा। मेरी ज़िंदगी आप पे कुर्बान दादाजी, आपके लिए अपनी जान भी दे दूँ, आप बस ठीक हो जाएं, वो रोते हुए बच्चों की तरह बोले जा रही थी। दादाजी ने यामीन को आंखों से इशारा किया तो वो दिल पे पत्थर रखता बाहर निकला। बाहर आते वो आंसू साफ करते डॉक्टर इरफान से बात करने लगा, जिन्होंने यही कहा कि वो जानवर हो सकें, कोई मौजज़ा ही हो सकता है। खून बहुत बह चुका था और अभी भी अल्लाह की ही रज़ा थी जो उनकी सांसें चल रही थीं। डॉक्टर इरफान मीरताज और यामीन को बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए यामीन ने गार्ड को दादाजी को डॉक्टर इरफान के हॉस्पिटल लाने का कहा। यामीन ने दादाजी की सारी बात उनके गोश गुजारी। यामीन सोचते हुए बोले, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। वो चश्मा उतारे, आंखों के नम गोशे साफ करते धीमे लहजे में बोले। यामीन को लगा जैसे उसका सर का साया उठने जा रहा है।
कशिश अफजाल वल्द मीर अफजाल सिकंदर, आपका निकाह मीर यामीन सिकंदर वल्द मीर हयात सिकंदर के साथ बाइवज़ 50 लाख हक महर तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज हॉस्पिटल के आईसीयू में गूंजे तो एक लम्हे के लिए कशिश की आंखें बंद हो गईं। दिल ने धड़कने से इनकार कर दिया। वो ये सब यूं कबूल नहीं कर पा रही थी। ये सब हकीकत है या ख्वाब? उसे कुछ समझ ना आ रहा था। अपने ही आंचल के हाले में चेहरा ढांपे वो आंसू जब्त किए बैठी थी। मौलवी साहब ने फिर से पूछा। यामीन की नज़रें उसी पे टिकी थीं। वो जानता था ये मरहला कशिश के लिए सबसे मुश्किल है, लेकिन वो भी दादाजी की ख्वाहिश पे सर तस्लीम खम कर गया था, जिससे शादी ना करने का खुद से अहद किया था। कबूल है। कशिश के अल्फाज ने दादाजी के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ा दी। उन्होंने फ़ौरन आंखें मूंदते रब का शुक्र अदा किया। उन्हें सबसे ज़्यादा फ़िक्र कशिश की ही थी कि उनके बाद उसका क्या होगा। यामीन के भी कबूल कर लेने के बाद डॉक्टर इरफान और मौलवी साहब ने यामीन को गले लगाया और तसल्ली भरी थपकी दी। वक्त और हालात ऐसे नहीं थे कि कोई खुशी का इजहार करता। दादाजी की नब्ज़ की रफ्तार तेज़ हुई। उनकी सांसें उखड़ने लगीं। सभी उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। कशिश फ़ौरन उनके सरहाने के पास जा खड़ी हुई। दादाजी, आपकी मुझे ज़रूरत है, प्लीज़ ऐसा मत करें। मुझे छोड़ के नहीं जाना, मैं मर जाऊंगी। आपकी कशिश मर जाएगी दादाजी। रोते हुए वो दादाजी के साथ लगी बोले जा रही थी। नर्स, फ़ौरन ऑपरेशन की तैयारी करें। दादाजी की नब्ज़ देखते वो फ़ौरन बोले, आप सब बाहर चले जाएं प्लीज़। यामीन की तरफ दरख्वास्त वाले लहजे में कहते डॉक्टर इरफान ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। कशिश को बमुश्किल यामीन कंधों से थाम के बाहर लाया। मेरे दादाजी, वो मेरे दादाजी, नहीं बचा लें प्लीज़। कशिश ने यामीन के आगे हाथ जोड़े। यामीन का दिल उसकी इस हरकत पे बहुत दुखा। उसके हाथ थामे, लेकिन शिद्दत ज़ब्त से कुछ ना कह सका। वो खुद को नहीं संभाल पा रहा था तो कशिश को कैसे संभालता। मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे दादाजी वापस ला दें प्लीज़। रोते हुए वो हाथ जोड़े यामीन से कहे जा रही थी। यामीन के दिल के पार हो रही थी उसकी बातें। उसके हाथ थामे उसे अपने साथ लगाया और अब चुपके से अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ किया। कुछ नहीं होगा दादाजी को अल्लाह से दुआ करो, वो हमसे हमारा साया नहीं छीनेंगे। धीमे धीमे कहता वो कशिश को पुरस्कून कर रहा था। मैं अल्लाह से दुआ करूं वो मुझे दादाजी वापस कर देंगे ना। चेहरा दोबारा ऊपर उठाते वो बहुत छोटी बच्ची लग रही थी। यामीन ने इस बात में सर हिलाई। इसी असना में डॉक्टर इरफान ने यामीन को बुलवाया तो वो कशिश को अपना ख्याल रखने का कहता अंदर बढ़ा, जबकि कशिश वहाँ से प्रेयर रूम की जानिब बढ़ी। आबदा बेगम के अचानक दागे मुफार वक्त पर अनायशा चुप सी हो गई थी। उनके साथ बीते लम्हे एक फ़िल्म की तरह आंखों में घूम रहे थे। कोई लम्हा, कोई पल ऐसा ना गुजरा था जब उन्होंने उसे किसी चीज़ की कमी होने दी हो। बस प्यार ही प्यार निछावर किया था। आज आबदा बेगम को गए हुए 2 दिन हो गए थे। जमीला बेगम उन 2 दिनों में उसके साथ साथ ही रही थी। उन्हें बस एक ही डर था, अब उनसे उनकी बेटी जुदा ना हो जाए। वो इसी के साथ लगी उसी का ख्याल रख रही थी। उन 2 दिनों में वो उन्हें खुद से भी ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। ज़ुबैदा खाला भी हर लम्हा साथ थीं। अब भी वो बार बार आती और उसकी पूछ ताछ करती रहती। उन्हें भी जमीला बेगम का अनायशा से क्या रिश्ता है पता चल चुका था। बेटा खाना खा लो, ज़ुबैदा खाला ने कोई चौथी बार उसे कहा। 2 दिन से खामोश माँ के कमरे में बैठी थी, किसी से कोई बात ना करती थी। ज़ोर ज़बरदस्ती ही सही ज़ुबैदा खाला उसे दिन में एक दफ़ा खिला देती थी। वो ज़ुबैदा खाला से फिर बात कर लेती या उनकी बात मान जाती। जमीला बेटा यूँ चुप ना रहो, कुछ तो बोलो और कुछ ना सही कुछ खा ही लो, ज़ुबैदा खाला ने रौंदे लहजे में कहा। जमीला बेगम ने उसके कंधे पे तसल्ली भरी थपकी दी। बेटा खुद को संभालो। अनायशा ने उन्हें अजीब सी नज़रों से देखा। आपके लिए कहना आसान है, मेरे लिए बहुत मुश्किल। माँ थी वो मेरी। अनायशा के लब कहते हुए लर्जे। अनायशा बेटा, आबदा के जाने का दुख मुझे भी है, बहन थी वो मेरी। जमीला बेगम को उसकी बात से दुख हुआ। अगर बहन मानती तो आप कभी यहाँ ना आती, उठते हुए तेज़ लहजे में कहा। और आज मेरी माँ जिंदा होती, कहती हुई वो रो दी। जमीला बेगम हैरत से उसे देखते खड़ी हुई। अनायशा, माँ हूँ मैं तुम्हारी। बेटा लहजा रौंद सा गया। मेरी एक ही माँ थी और वो अब इस दुनिया में नहीं रही, स्पॉट लहजे में कहती हुई जमीला बेगम का दिल छलनी कर गई। ये क्या? मैं उसकी माँ रोने से उनके अल्फाज के अंदर ही दम तोड़ गया। आप परेशान ना हो, वो दुखी है अभी, कुछ दिनों तक खुद ठीक हो जाएगी। आपके और खुद के रिश्ते को समझेगी भी और तस्लीम भी करेगी। अनायशा के इस तरह कह के जाने पे ज़ुबैदा खाला भी दुखी हुई, लेकिन जमीला बेगम को तसल्ली लाजमी दी। उन्हें ये औरत ही अनायशा की मुहाफ़िज़ लग रही थी और माँ से बढ़कर बेटी के लिए भला कौन मुहाफ़िज़ हो सकता है। दावर जो तुमने चाहा हो गया ना, अब क्या चाहती हो? सवेरा बेगम ने मुंह बनाते हुए पूछा। मम्मा, आपकी दिल से रजामंदी इस रिश्ते में, दावर ने लाड से कहा। क्या फ़र्क पड़ता है? अब तो जो होना था वो हो गया। हमारा हक
کیا ہے تم پہ؟ نے روٹھے لہجے میں کہا۔ آپ کا سارا حق ہے مما، آپ میری جنت ہیں، آپ مجھ سے ناراض ہوں تو میری خوشی ادھوری رہ جائے گی۔ آپ جانتی ہیں نا، داور نے ماں کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ سویرا بی بی بھی ماں تھیں، داور کی باتوں پہ ان کا دل پگھلنے لگا۔ داور، میرے بہت ارمان تھے طوبا کو لے کے اسے اپنی بہو بنانے کے، اپنی بہن کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتی تھی، پر تم نے سارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا۔ منہ بناتے دکھی انداز میں کہا، مما معاف کر دیں، آپ کا دل دکھا کے میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گا۔ اور دادا جی کا فیصلہ تھا یہ آپ کو پتہ ہے نا؟ داور نے اپنا دامن بچانا چاہا۔ بس کرو، رہنے دو جیسے مجھے پتہ نہ ہو۔ ایک دن پہلے تم نے اپنی پسند کا اظہار کیا، اگلے دن تمہارے دادا جی نے تمہاری پسند پہ آمین کہا۔ تم کیوں انکار کرتے ہو؟ تمہاری تو دل کی مراد برائی نا؟ پیار اور غصے بھرے لہجے دونوں میں ڈانٹا۔ اچھا نا، آپ تو ماں ہیں نا، مان جائیں نا؟ داور نے سویرا بیگم کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، بس مسکے نہ لگاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا جب میں تم سے کوئی بات کہوں گی اور تمہیں وہ ماننی پڑے گی۔ بنا کسی سوال و جواب کے سمجھے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ میری جان قربان آپ پہ، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پہ، بنا اس کے دل کے راز جانے وہ حامی بھر گیا، اور سویرا بیگم اسی میں خوش ہو گئیں۔ کتنے گھنٹے گزر گئے تھے وہ نہیں جانتا تھا، بس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دادا جی کے لیے دعا گو تھا۔ اسی اثناء میں ڈاکٹر عرفان ICU سے باہر آئے۔ وہ فوراً سے پہلے ان تک پہنچا۔ کیسے ہیں دادا جی؟ یامین نے ڈاکٹر عرفان کے باہر آتے ہی پوچھا۔ اس نے گھر میں کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی تھی کہ ابھی تک وہ کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ ہاسپٹل کی سیکیورٹی اس سے بہت سخت کر دی تھی، اور اپنے بندے اس نے جو ہائر کیے تھے وہ اس حادثے کا سراغ لگانے میں مصروف تھے۔ اس کے نکاح کا بندوبست بھی ڈاکٹر عرفان نے ہی کیا تھا، اپنے جاننے والے مولوی صاحب کو بلوایا تھا۔ ڈاکٹر عرفان سے ان کے پرانے مراسم تھے۔ ڈاکٹر عرفان نے گہرا سانس خارج کیا۔ سنا تھا دعائیں معجزے دکھا دیتی ہیں، آج دیکھ بھی لیا، آپریشن کامیاب رہا۔ 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہے، دعا کرو کہ انہیں ہوش آ جائے۔ تسلی بھری تھپکی دی۔ یامین نے بے اختیار آنکھیں بند کرتے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دادا جی کے بنا جینے کا تصور بھی محال تھا۔ یامین کے قدم ICU کی جانب بڑھے، جہاں دادا جی بے ہوش مشینوں میں جکڑے تھے۔ انہیں اس حال میں دیکھ کے اس کا دل کٹ سا گیا تھا۔ ان لمحوں میں وہ ہزاروں میل، ہزاروں پل مرا تھا۔ دادا جی کے بنا جینا ایک سہانے روح لگ رہا تھا، لیکن شکر تھا اللہ کا، اس نے دعائیں سن لی تھیں۔ پلٹ کے نظروں نے اس دشمن جاں کو ڈھونڈا، لیکن وہ نظر ہی نہ آئی۔ پھر یاد آیا وہ پریئر روم میں گئی تھی، اور وہاں ابھی تک وہیں تھی۔ قدم بے اختیار اس جانب اٹھے، دروازے پہ جا کے رک گیا جو جائنماز بچھائے بیٹھی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، آنکھیں بند کیے روئے جا رہی تھی۔ یامین کو اس پہ بہت دل کو دکھ ہوا۔ دادا جی کی سب سے زیادہ قریب بھی تو یہی تھی۔ دادا جی کو اگر کچھ بھی ہو جاتا تو سب سے زیادہ تو اسی نے تکلیف اٹھانی تھی، اس وقت اور کوئی نہیں تھا۔ یامین خاموشی سے جوتے اتارتا اس کے پاس دو زانوں جا بیٹھا۔ وہ پری پیکر چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ یامین نے ہاتھ بڑھا کے اس کے آنسو پونچھے تو اس لمحے اپنے گالوں پہ کسی کے ہاتھ ایک لمس محسوس کرتے اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ امید اور حسرت کے ملے جلے تاثرات سے یامین کو دیکھا۔ پوچھنے کی ہمت نہیں جتا پا رہی تھی، ٹھیک ہے دادا جی، اللہ نے تمہاری دعا سن لی؟ یامین نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھیں نم تھیں۔ کشش نے بے اختیار زور سے آنکھیں مینچیں اور سجدے میں سر جھک گیا۔ اللہ دلوں کے کتنا قریب ہوتا ہے، آج اسے احساس ہوا تھا، اور ٹوٹ کے اپنے اللہ پہ پیار آیا تھا۔ کس نے مس عنائشہ کی لیو اپروو کی؟ 3 دن کے لیے حاذق آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا، اور عنائشہ 3 دن سے کام پہ نہیں آ رہی تھی۔ وہ آج ہی لوٹا تھا اور اسے عنائشہ کی غیر حاضری کا علم ہوا تھا، اور سخت غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ سر فائق سر نے فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے آفس نہیں آئیں گی۔ ماجد نے فوراً وضاحت دی۔ اب کسی بھی ورکر کو چھٹی اسے دے دی جائے گی؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ سر ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، دھیمے لہجے میں کہا۔ واٹ؟ یہ کب ہوا؟ حاذق ایک دم اٹھتے ہوئے بولا۔ سر 3 دن ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ماجد کو بھیج کے۔ وہ عنائشہ کے لیے سوچنے لگا، اس کے لیے اسے برا لگ رہا تھا۔ وہ 2 بار ملا تھا ان سے، ایک دفعہ جب وہ عنائشہ کو چھوڑنے گیا تھا، اور دوسری دفعہ عنائشہ کو بنا پتہ لگے وہ اس کے یونٹ ٹائم میں اس کے گھر گیا تھا، جو اب تک راز ہی تھا۔ فون اٹھایا اسے فون کرنے کے لیے، لیکن کچھ سوچ کے اٹھا اور کیز اٹھاتا باہر نکلا۔ اسے جانا زیادہ بہتر لگا کہ فون کرنا مناسب نہ ہوگا۔ آپ یہاں سے چلی جائیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، عنائشہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں رہ کے آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے مسز شہریار آفریدی۔ میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، اٹل لہجے میں کہتے وہ جمیلہ بیگم کو سکتے میں ڈال گئی۔ زبیدہ خالہ نے اسے اتنا سمجھایا، لیکن وہ ایک ہی ضد لگا کے بیٹھی تھی کہ وہ جمیلہ بیگم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ عنائشہ میں تمہاری ماں ہوں، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ جمیلہ بیگم نے دکھی انداز میں کہا۔ مجھ سے امیدیں نہ لگائیں پلیز، میں
آپ کی کسی امید پہ پورا نہیں اتروں گی، اس لیے مہربانی کریں اور جائیں یہاں سے، کرخت لہجے میں کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سنبھالیں خود کو کہ پیچھے سے زبیدہ خالہ کی آواز آئی۔ بے اختیار ہی پیچھے پلٹی، جمیلہ بیگم کو بے ہوش ہوتا گرتا دیکھ فوراً اسے پہلے ان تک آ پہنچی۔ آنکھیں کھولیں، کیا ہوا آپ کو؟ عائشہ بہت سخت گھبرا گئی۔ عائشہ سب تمہاری فضول ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے، سگی ماں ہے یہ تمہاری، کتنا تڑپی ہوگی اور تم آج بھی انہیں خود سے محروم رکھ رہی ہو، ایک ماں کو تو کھو چکی ہو، کیا اب ان کو بھی کھونا چاہتی ہو؟ زبیدہ خالہ نے نم لہجے میں اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ فوراً زبیدہ خالہ کے سہارے انہیں اٹھاتی ہوئی مشکل باہر گاڑی تک لے کے گئی۔ یہ ان کی ہی گاڑی تھی، جب سے وہ یہاں تھی وہ ڈرائیور گاڑی سمیت یہیں تھا، شاید اسے آرڈر تھا اس لیے وہ بہت مصدی سی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ کیا ہوا میڈم کو؟ جمیلہ بیگم کو یوں ان کے سہارے باہر آتا دیکھ وہ فوراً لبکا، یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، ہاسپٹل لے کے جانا ہے، جلدی کریں، عائشہ نے بعجلت کہا تو وہ ان کی مدد کرتے جمیلہ بیگم کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی کو ہاسپٹل کی جانب موڑا۔ عائشہ بھی ساتھ تھی جبکہ زبیدہ خالہ ساتھ نہ گئیں۔ گاڑی کے جانے کے بعد وہ عائشہ کے گھر کو تالا لگا رہی تھی کہ اسی وقت حاذق وہاں پہنچا۔ یہ یہاں تالا کیوں لگا رہی ہیں؟ عائشہ کہاں ہے؟ گاڑی سے اترتے کسی ڈر کے تحت بنا سلام دعا کے فوراً پوچھا۔ بیٹا عائشہ ماں کو لے کے ہاسپٹل گئی ہے، زبیدہ خالہ دھیمے لہجے میں بولیں۔ ہاسپٹل ماں کو لے کے؟ اگر میں غلط نہیں تو مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ حاذق نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، عابدہ بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہت اچھی خاتون تھی، لیکن وہ عائشہ کی سگی ماں نہیں تھی، خالہ تھیں، اتنا کہتے انہیں احساس ہوا۔ ساری انفارمیشن دیتی جا رہی ہیں، پوچھ تو لیں آخر یہ ہے کون؟ وہ پوچھتی کہ حاذق کا موبائل بجنے لگا، وہ کال اٹھاتا سائڈ پہ ہوا۔ کہاں ہو یار، کب سے کال کر رہا ہوں، فون نہیں اٹھا رہے تھے؟ حاذق نے فوراً سے یامین کو کہا۔ واٹ، کیا کہہ رہے ہو؟ دادا جی کا ایکسیڈنٹ؟ لیکن کیسے؟ یامین کی بات سے اس کا دماغ صحیح معنوں میں گھوما۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ اوکے میں ابھی آتا ہوں، کہتے ہی کال بند کرتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تو وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ عائشہ سے ملنے آیا تھا۔ اسے یامین اپنے بھائیوں سے بھی بڑھ کے تھا، اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ زبیدہ خالہ حاذق کو جاتا دیکھتی رہ گئی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ سامنے آ رہے تھے۔ ڈاکٹر کے لباس میں وہ ایک باروب شخصیت کے حامل انسان لگ رہے تھے۔ آنکھوں پہ نظر کا چشمہ تھا، ماتھے پہ 2 بل، کانوں کے پاس کن پٹی پہ چند ایک سفید بال، دیکھنے والے کو مرعوب کرتی ان کی پرسنالٹی۔ عائشہ بھی انہیں دیکھتی دنگ رہ گئی۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی، ایک انوکھا سا احساس جاگا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتے آئی سی یو میں داخل ہوئے۔ پاس کھڑا ڈرائیور سخت گھبرایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عائشہ اسے دیکھتی پھر سے آئی سی یو کے دروازے پہ نظریں ٹکائی جہاں جمیلہ بیگم کا چیک اپ کیا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ شخص باہر آیا۔ کیا ہوا تھا؟ ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ سر، میڈم بے ہوش ہو گئی تھیں، ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ کیا ہوا تھا؟ آپ کو کس لیے ان کے ساتھ بھیجا تھا؟ آپ نے کیوں لاپرواہی کی؟ اس شخص نے دبے لیکن سخت لہجے میں اس بات کو۔ عائشہ تو بس دیکھتی رہ گئی کہ اس شخص کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے اس کی ماں سے۔ سر، وہ ان کے ساتھ ہی باہر۔ گردن موڑ کے عائشہ کو ایک نظر دیکھا، ماتھے کے بل مزید بڑھے۔ منع بھی کیا تھا لیکن نہیں مانی میری بات۔ گردن نفی میں ہلاتے وہ پھر سے آئی سی یو کی جانب بڑھے۔ عائشہ نے جھرجھری لی۔ یہ کون ہے؟ ڈرائیور سے ہی پوچھ لیا۔ یہ بڑے صاحب ہیں، شہریار آفریدی، میڈم کے شوہر، دھیمے لہجے میں کہتا وہ عائشہ کو چپ ہی کرا گیا۔ فوراً رخ بدلا۔ دادا جی کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ کشش جو یامین کے ساتھ آئی سی یو کے دروازے پہ کھڑی اندر دادا جی کو دیکھ رہی تھی، لہجے میں یاسیت لیے پوچھے۔ یامین نے بہت میٹھی نظروں سے اسے دیکھا۔ آ جائے گا ہوش، تمہاری دعائیں انہیں واپس لے آئی ہیں، اللہ انہیں واپس ہمیں لوٹا دے گا۔ کشش نے ایک نظر اس مہربان کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے آج میرا اللہ پہ یقین اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، اللہ نے میری دعائیں سن لی، مجھے میرے دادا جی سب سے عزیز ہیں اور اللہ نے مجھے ان کو واپس لوٹا دیا۔ واقعی اللہ سنتا ہے، بہت مہربان ہے، رحیم ہے۔ لہجہ نرم ہوا تو آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ میرا اللہ بہت پیارا ہے، میرے ماں باپ نے نہیں، لیکن وہ اللہ ہے نا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ میرا رب کریم ہے، میرا اللہ بہت پیارا ہے، دل سے کہتی ہوئی یامین کو اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگی آج۔ کشش، اللہ رب العزت بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، جانتی ہو جس کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے اللہ اس سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے آزمائش مانگو، اس پہ صبر کرو، نیک گمان رکھو، جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے آزمائش بھی اسی کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بے باک آزمائش تھی، بہت بری، لیکن اللہ سے نیک گمان اور صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھو، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کشش ایک ٹکٹکی باندھے اسے سنے جا رہی تھی، وہ بولتا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے کشش، اگر دنیا میں سب پا لیا تو آخرت کے لیے کیا بچا؟ دنیا میں آزمائش دیں گے تو اللہ آخرت میں اپنے کرم سے نوازے گا نا، وہی تو زندگی لافانی ہے۔ اس کی جانب دیکھا جو بنا پلک جھپکے اسے سنی جا رہی تھی۔
اس فانی دنیا کی محبت اور ہرس دنیا کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرو وہ ہمیں اس دنیا کی طلب سے بچائے، آمین۔ کشش نے دل سے کہا، یامین بھائی۔ داور کی آواز پہ وہ دونوں پلٹے، داور کے ساتھ سمیر بھی تھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ دادا جی ٹھیک ہے نا؟ دونوں کے چہرے پہ پریشانی رقم تھی۔ یامین نے ہی داور کو فون کر کے اطلاع دی تھی اور ہاسپٹل پہنچنے کو کہا تھا۔ ہاں الحمدللہ اب ٹھیک ہیں، آپریٹ ہو گیا ہے، ہوش میں آئیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن اللہ سے بہتری کی امید رکھو، یامین نے انہیں تسلی دی۔ یامین، ڈاکٹر عرفان کی آواز پہ وہ سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈرائیور کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہت کوشش کے باوجود بھی ہم اسے نہیں بچا پائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یامین کے لبوں سے دکھ سے ادا ہوا۔ کشش نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھتے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹا۔ راستے میں وہ کتنا اسے تنگ کرتی آئی اور وہ بھی ہنستا مسکراتا رہا۔ اس کی اپنی بیٹی بھی کشش کی ہی عمر کی تھی، اتنا اس نے بھی بتایا تھا، اور 2 بیٹے چھوٹے بھی تھے، اب ان کا کیا ہوگا؟ یامین داور کے ساتھ جا چکا تھا، سمیر وہیں تھا کشش کے پاس۔ وہ مر گئے، ان کا بچوں کا کیا ہوگا؟ سمیر، وہ تو یتیم ہو گئے۔ کشش ہچکیوں سے رو دی۔ سمیر نے اسے حوصلہ دیا، خود کو سنبھالو، میں نے ان کے لیے دعا نہیں کی، اگر کرتی تو اللہ نے وہ بھی سن لینی تھی نا، میں خود غرض ہو گئی۔ کشش کو رہ رہ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اکرم کی ڈیڈ باڈی کو ان کے گھر پہنچانا تھا، یہ کام یامین نے داور کے سپرد کیا۔ داور، سب انتظام کرنا ہے تم نے خود، اور ان کے گھر والوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، سب سنبھالنا ہے، یامین نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، میں سب سنبھال لوں گا، کاش میں اس وقت وہاں ہوتا، یامین نے دل کا درد چھپاتے ہوئے کہا۔ داور نے اسے تسلی بھری تھپکی دی۔ بھائی، حادثات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، کب کہاں کس وقت موت آ جائے یہ صرف اللہ جانتا ہے، انسان بے بس ہے۔ یامین نے ایک نظر داور کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتا گارڈ کی جانب بڑھا جنہیں اس وقت ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں تھے۔ جمیلہ بیگم کو ہوش آ گیا تھا، عائشہ باہر ہی بیٹھی تھی، نہ شہریار نے اسے بلایا نہ وہ اندر گئی، لیکن وہ وہاں سے جا بھی نہ سکی، جو بھی تھا وہ اس کی ماں تھی، سگی ماں، اور اس حالت میں پہچاننے والی بھی وہ خود تھی۔ لیکن کیا وہ شخص میرا باپ ہے؟ خود سے سوال کیا، ایک عجیب سا احساس جاگا، لیکن انہوں نے مجھے اگنور کیا، مجھ سے بات نہیں کی، بلکہ ان کی نظروں میں مجھے اپنے لیے وہ چاہت نظر نہیں آئی۔ دل میں ایک کسک سی جاگی۔ ایکسکیوز می، آپ کا نام عائشہ ہے؟ نرس نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونکی۔ جی، کہتے وہ اٹھی، آپ کو اندر میم جمیلہ بلا رہی ہیں، کہتے ہی وہ واپس پلٹ گئیں۔ عائشہ مرے قدموں سے دروازہ دھکیلتی اندر کی جانب بڑھی، سامنے ہی تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے جمیلہ بیگم پہ نظریں اٹھیں، جو اسی کے راہ دیکھ رہی تھیں۔ یہاں آؤ عائشہ میرے پاس، ان کا لہجہ بہت شیریں تھا۔ عائشہ نے ایک نظر پاس کھڑے شہریار صاحب پہ ڈالی، جو بظاہر تو فائل چیک کر رہے تھے، لیکن دھیان سارا ان کی طرف ہی تھا۔ عائشہ ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بیٹا، جمیلہ بیگم نے ان کے ہاتھ تھامے، اپنی ماں سے ناراض ہو کیا؟ ان کے ہر لفظ میں عائشہ کے لیے چاہت کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر تھا۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا، پھر اپنی ماں کے ساتھ چلو گی نا؟ بہت امید سے پوچھا۔ یہاں عائشہ کی بس ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ انکار کر کے انہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ جب ایک بار ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو چکا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ نہ کر سکی اور اس بات میں سر ہلایا۔ جمیلہ بیگم نے بائیں ہوا کی اور عائشہ کو گلے سے لگا لیا، ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ آج اتنے عرصے بعد ان کو ممتا کو سکون آیا تھا۔ شہریار آفریدی ایک نظر ان پہ ڈالتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ عائشہ اب اس سب کی وجہ نہ سمجھ پائی۔ گارڈز کو حاجت کے حوالے کرتا وہ واپس اندر آ چکا تھا۔ اسے گارڈز بھی کہیں نہ کہیں اس سارے معاملے میں قصوروار نظر آ رہے تھے۔ جو بھی تھا، یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا، اتنا تو وہ بھی سمجھ گیا تھا۔ دادا جی کو ہوش آ گیا تھا، وہ سیدھا ان کے پاس ہی گیا تھا۔ سمیر اور کشش انہی کے پاس تھے۔ میں کیسے کروں بات؟ میں نے داور کے بابا سے بات کی تھی، لیکن وہ چپ سی ہی کر گئے۔ یامین سے کون بات کرے، امارہ سے فون پہ بات کرتی۔ وہ تھوڑا غصے میں لگیں۔ باجی، میں نا طوبا کو نا آپ کی طرف بھیجتی ہوں، جیسے ہی وہ اپنی پھپھو کے گھر سے آتی ہے، آپ دیکھنا کیسے میری طوبا کا بھولا پن اور معصومیت دیکھ یامین خود فدا ہو جائے گا اس پہ، اور خود کہے گا کہ اسے طوبا سے شادی کرنی ہے۔ امارہ نے پلاننگ بتائی۔ سویرا بی بی نے فون کو گھورا۔ آج انہیں احساس ہوا ان کی بہن ان سے بھی زیادہ چال باز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لو، سویرا بی بی نے حامی بھرتے ہوئے کہا اور کال کاٹ دی۔ موبائل سائڈ پہ رکھتی وہ برا سا منہ بناتی باہر آئیں، جہاں انہوں نے عالیہ کو پریشان حال دیکھا۔ کیا ہوا، تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ عالیہ نے انہیں دادا جی کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا۔ اللہ خیر، اب کیسے ہیں وہ؟ سویرا بی بی کا دل لرز اٹھا۔ سمیر کا کافی دیر پہلے فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ دعا کریں انہیں ہوش آ جائے۔ دوبارہ کال کی، لگ نہیں رہی۔ یہ لیں امی، کال مل گئی ہے۔
کرن نے جھٹ سے ماں کو فون تھمایا۔ ہاں بیٹا کیسے ہیں اب تمہارے دادا جی؟ چھوٹتے ہی پوچھا۔ چلو شکر ہے، دادا جی کو گھر لانا ہے یا ہم آ جائیں؟ سویرا بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مما آپ لوگ نہ آئیں؟ سب یہی ہیں، یمین بھائی ڈاکٹر سے بات کریں گے پھر ہی پتہ چلے گا۔ سمیر نے دھیمے لہجے میں بات کی۔ مما بابا نہیں آئے ابھی تک؟ اور بڑے بابا؟ سمیر کے دل میں آئی بات وہ پوچھ بیٹھا۔ بیٹا وہ گھر نہیں آئے، پتہ ہے نا، وہ پنجاب گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں گے واپس آتے، لیکن انہیں اطلاع دی نہیں آپ لوگوں نے؟ عالیہ نے بھی الٹا اسی سے سوال کیا۔ مما یمین بھائی بلا رہے ہیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ سمیر نے کال کاٹ دی۔ کیا مطلب؟ حیات صاحب کو نہیں بتایا انہوں نے؟ تھوڑا تیز لہجے میں پوچھا۔ عالیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، پاؤں پٹک کے کہتی ہوں اندر کی جانب حیات صاحب کو کال کرنے چلی گئیں۔ کتنا غصہ بھرا ہے ان میں۔ کرن نے جھرجھری لی۔ برداشت کرنا سیکھو، اب ساری زندگی ہی سہنا پڑے گا۔ عالیہ بیگم نے حقیقت سے روشناس کرایا تو وہ ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ عنائشہ جمیلہ بیگم کے اصرار پہ ان کے ساتھ ان کے گھر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہاں کون کون رہتا ہے اور اس کا کوئی اور بھی بہن بھائی ہے۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہ جمیلہ بیگم ڈرائیور کے ساتھ آفریدی مینشن جا رہی تھیں۔ سارے راستے جمیلہ بیگم اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ ایک انوکھی سی خوشی نے احاطہ کیا ہوا تھا ان کے چہرے پہ، لیکن عنائشہ شہریار آفریدی کا یہ رویہ ہی سوچتی رہی وہ ایسے کیوں ہیں؟ جس طرح ایک ماں کو تڑپ تھی اپنی بیٹی سے ملنے کی، انہیں کیوں نہیں تھی؟ جس طرح مما نے مجھے گلے لگایا انہوں نے کیوں نہیں لگایا؟ کیا وہ مجھ سے مل کے خوش نہیں، یا مجھ سے ملنے کی چاہت ہی نہیں تھی؟ آخر کیا بات ہے؟ وہ سب بس سوچتی ہی جا رہی تھی، لیکن کچھ بول نہ سکی کہ گاڑی بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ بہت بڑا گھر تھا، ایک محل جیسا۔ عنائشہ تو دیکھتی ہی رہ گئی، حیرت سے جمیلہ بیگم کو دیکھا۔ انہوں نے مسکرا کے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کے روکتے ہی ڈرائیور کے دروازہ کھولنے پہ اس لیے نیچے اتری۔ عنائشہ کی تاحدِ نگاہ وہ پورا مینشن ہی تھا۔ اس کے دل کی حالت بہت عجیب ہوئی۔ 2 دن بعد ہی دادا جی کو گھر لے آئے تھے۔ سب نے ان کو صحیح سلامت دیکھ کر شکر ادا کیا تھا۔ کشش تو بے انتہا خوش تھی اور دن رات دادا جی کی خدمت میں لگی رہتی، اپنا نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا۔ حیات صاحب بھی باپ کے لیے پریشان ہوئے، لیکن ان کے اندر باپ کے لیے وہ تڑپ نہیں تھی جو ان کے پوتوں میں تھی۔ یمین بھی اپنا فرض ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرتا۔ دونوں گارڈز کو آزاد کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ اس حادثے کے ذمہ دار تو نہ تھے، لیکن اب دونوں گارڈز کے عہدے سے بھی ہٹا دیے گئے تھے۔ یمین نے یہاں نئے سیکیورٹی گارڈز ہائر کیے تھے، وہیں میر ولا کی سیکیورٹی بھی ڈبل کر دی گئی تھی۔ جو بھی تھا اب وہ مزید رسک نہیں لے سکتا تھا، اس کا اپنوں کو سیکیور کرنا ہی اس کا اولین مقصد تھا۔ آؤ بیٹا اندر، رک کیوں گئیں؟ جمیلہ بیگم نے ہاتھ تھامے عنائشہ کو اندر کی طرف لے جاتے محبت سے کہا۔ عنائشہ میکان کے انداز میں ساتھ میں چلتی گئی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے ملازموں کی ایک فوج تھی گھر کے اندر۔ گل، انہوں نے کسی کو پکارا اور وہ فوراً بھاگتی ہوئی آئیں۔ جی بڑی بی بی، سب کو بلا کے لاؤ، گھر کی بیٹی واپس آئی ہے۔ انہوں نے عنائشہ کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے گل سے کہا۔ چھوٹی بی بی ماشاء اللہ کتنی پیاری ہیں، گل نے بہت اشتیاق سے عنائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عنائشہ نے دھیمی سی مسکان دی۔ آؤ عنائشہ، وہ اسے لیے بڑے سے ڈائننگ ہال میں آ گئیں۔ عنائشہ آج اپنے سگے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملیں گی اور یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ وہ دھیمے لہجے کی خاتون تھیں۔ جیسے آپ کے شوہر سے مل کے اچھا لگا، دل ہی دل میں بڑبڑائی، لیکن زبان خاموش رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ایک لڑکا اور لڑکی آتے دکھائی دیے۔ لڑکی کی عمر کوئی 16 یا 17 سال تھی شاید، اور لڑکا بھی اس کی ایج کا تھا۔ السلام علیکم، آتے ہی انہوں نے ایک زبان سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو بیٹا؟ اس سے پوچھتے وہ عنائشہ کی جانب مڑی۔ یہ دانیال ہیں اور یہ ہماری گڑیا ہانیہ، اور بچوں یہ ہیں عنائشہ، عنائشہ شہریار آپ کی بہن، ہماری بیٹی۔ بہت فخر سے بتایا۔ ان دونوں نے کوئی خاص رسپانس نہیں کیا۔ ہائے، ہانیہ نے آگے بڑھ کر عنائشہ سے ہاتھ ملایا۔ دانیال نے بھی دور سے سلام کیا۔ مما آپ؟ نو سیریسلی، بھلا کیا بات ہوئی یہ بھی؟ ایک شخص نے آتے ہوئے کافی اونچی میں جمیلہ بیگم کو پکارا۔ وہ پلٹی، ان کے چہرے پہ ایک جاندار مسکان تھی۔ اوہ میرا بیٹا! جمیلہ بیگم نے اپنی باہیں وا کیں اور وہ ان کے گلے لگا، ان کا ماتھا چوم گیا۔ پتہ ہے آپ کو کتنا مس کیا، اس نے جمیلہ بیگم کو بہت لاڈ سے کہا، جبکہ عنائشہ بس دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص؟ ہاں وہ شخص کوئی اور نہیں، حاذق شمریز تھا۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ان سے ملو میری بیٹی عنائشہ۔
انہوں نے عنائشہ کی طرف اشارہ کیا اور اس نے پلٹ کے صرف ایک ہی نظر دیکھا اور گنگ رہ گیا، زبان تالو کے ساتھ چپک گئی، جیسے وقت تھم سا گیا۔ عنائشہ زیر لب کہا، آپ جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ جمیلہ بیگم نے دونوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ دانیال اور ہانیہ اب صوفے سنبھال کے مزے سے حاذق اور جمیلہ بیگم کے پیار کو انجوائے کر رہے تھے۔ جی شاید ایک بھرم تھا جو ٹوٹ گیا۔ حاذق کے لہجے میں درد تھا۔ عنائشہ تو کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ وہ چلتا ہوا دھیرے دھیرے اس کے پاس آیا۔ آنٹی کی ڈیتھ کا افسوس ہوا بہت، کہتے وہ پھر سے جمیلہ بیگم کی طرف مڑا۔ مجھے نہیں اندازہ تھا یہ آپ کی گمشدہ بیٹی ہیں، ورنہ کب سے آپ سے ملوا دیتا۔ اب کی بار لہجے میں اجنبی پن تھا۔ عنائشہ کو اس کا انداز دل پہ لگا، آنکھیں نم ہوئیں، لیکن وہ چھپا گئی۔ دادا جی آپ نے تو اچھا خاصا ڈرا دیا تھا، دادا جی کو میڈیسن دیتے ہوئے بولی۔ اچھا بیٹا، اللہ کی آزمائش تھی، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ پانی کا گلاس کشش کو تھماتے ہوئے وہ بہت دھیمے لہجے میں بولے۔ ابھی بھی وہ ریسٹ پہ تھے یامین، کشش نے دل سے کہا۔ آمین، کشش نے دل سے کہا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگے دادا جی؟ ان کے پاس بیٹھتے، ان کی ٹانگیں دباتے وہ انہیں چپ دیکھ کر بولی۔ بشیر کے لیے بہت دکھ ہوا، وہ بیچارہ اس حادثے کی نظر ہو گیا۔ ڈرائیور کے بارے میں دکھ سے کہتے وہ افسردہ ہوئے۔ واقعی دادا جی، ان کا بہت دکھ ہوا، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ کشش بھی افسردہ ہو گئی۔ بس اللہ کی رضا ہے، سب اللہ اسے جنت میں جگہ عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم، کیسے ہیں اب آپ؟ یامین گھر آتے سیدھا پہلے ادھر ہی آیا تھا۔ اللہ کا کرم ہے بیٹا، پہلے سے بہت بہتر ہوں، اور جہاں تم سب جیسے اللہ نے بچے دیے ہوں، وہاں کے بڑوں کو بھی کبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ نیک اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس نعمت سے نوازا۔ دادا جی بہت خوشی سے بولے۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ بولنے سے منع کیا ہے؟ ایک نظر کشش پہ ڈالتا وہ دادا جی سے بہت پیار اور نرم لہجے میں بولا۔ ارے بیٹا، میں ٹھیک ہوں، اب فکر نہ کرو، اور یہ ہے نا جند جان جو صبح شام میرے سرہانے بیٹھی ہوتی ہے میرا خیال رکھنے کے لیے۔ لہجے میں ڈھیر سارا پیار تھا، اسی لیے تو زیادہ فکر ہو رہی ہے، یامین نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کی نظروں میں شرارت واضح تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ مجھے انڈائریکٹلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کشش نے مڑ کے اس خوبصورت بندے کو دیکھا جسے اب دیکھنے سے بھی وہ گریز کرنے لگی تھی۔ کشش کو اسے دیکھ کے دل میں عجیب سی گدگدی ہوتی تھی جسے سمجھنے سے وہ بھی قاصر تھی۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ یامین نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ دادا جی دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں، یہ نے روٹھے پن سے کہا۔ یامین میری بچی کو تنگ نہیں کرو، اور ویسے بھی تم دونوں کا زندگی بھر کا ساتھ ہے، دادا جی نے برجستہ کہا تو ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملیں، لیکن کشش نے فوراً ہی ہٹا لیں۔ جس بات سے وہ زیادہ بچ رہی تھی دادا جی نے وہی بات یامین کے سامنے چھیڑ دی۔ اس کا دل عجیب ہی لے پہ دھڑکا۔ کشش بیٹا، آج دادا جی کے لیے گرین ٹی نہیں بنائی؟ دادا جی نے ایک دم سے ٹاپک بدلا۔ جی ابھی لے کے آئی، بس 5 منٹ میں۔ کشش نے وہاں سے فوراً نکلنے پہ شکر ادا کیا۔ وہ یامین کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی، وہ اس لیے جذبے سے پہلی بار آشکار ہو رہی تھی، اور نہیں جانتی تھی یہی جذبے بہت جلد جنون میں بدلنے والا ہے۔ یامین پتر، جن حالات میں بھی نکاح ہوا ہے، بے شک وہ وقت مناسب نہیں تھا۔ دادا جی نے یامین سے بات شروع کی، لیکن تم نے اور کشش نے دونوں نے میرا مان رکھا۔ وہ لمحہ مجھے کشش کے آگے بے بس کر گیا۔ میں صرف اسے محفوظ کرنا چاہتا تھا، بخدا نہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرنا چاہتا تھا، نہ ہی کشش کے ساتھ۔ دادا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیسی زیادتی؟ یامین نے انہیں ٹوکا۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کا حکم سار آنکھوں پہ۔ دادا جی کے ہاتھ تھامے وہ ایک جذبے کے عالم میں بولا۔ پتر، تم دونوں ہی ہمیشہ میرا مان بڑھایا ہے، اور مجھے یقین ہے مجھے آگے بھی کبھی شکایت کا موقع نہیں دو گے۔ دادا جی نے اپنی بات جاری رکھی۔ انشاءاللہ دادا جی، یامین نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، پرسوں کشش کی 18ویں سالگرہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی سالگرہ کے دن کو ہی یادگار بنا دیں۔ مطلب؟ یامین سمجھا نہیں۔ مطلب اس کی سالگرہ کے دن ہی داور اور کرن کے نکاح کے ساتھ کشش کی رخصتی کر دی جائے۔ دادا جی نے تو آرام سے کہہ دیا، لیکن یامین تو سن ہی ہو گیا۔ لیکن دادا جی، کشش تو بھی پڑھ رہی ہے، اس کی تعلیم بھی ادھوری ہے۔ یامین کے اس جواب پہ دادا جی کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری۔ وہیں باہر دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی کشش بھی چونکی، اور دل ہی دل میں یامین کی بات سے بہت خوش ہوئی۔ پتر جی، کیا آپ کشش کی پڑھائی کے خلاف ہیں؟ نہیں دادا جی، یامین فوراً بولا، پھر شادی کے بعد مکمل کر لے گی، پرسکون ہو کے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن دادا جی، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ یامین ان کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے اپنے پتر پہ پورا یقین ہے، وہ میری شہزادی کو سنبھال لے گا اور خود سے زیادہ اس کا خیال رکھے گا۔ دادا جی یہ اعتراض بھی ختم کر دیا۔ یامین سر جھکائے لب بھینچے الفاظ سوچنے لگا۔ وہ کشش کی مرضی کے بنا اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ چپ ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے۔ وہ چھوٹے پیکٹ میں بڑا پٹاخہ تھا، اس بات سے وہ بخوبی واقف تھا۔ دادا جی، گھر میں ابھی کسی کو نہیں پتا، اور یوں اچانک سے یہ سب ایک اور اعتراض گھڑا۔ گھر والوں کی فکر نہ کر پتر، سب کو میں دیکھ لوں گا، تم شادی کی تیاری کرو، اور ہاں یاد رکھنا میری کشش کی شادی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دادا جی
یامین منمنایا۔ کیا ہوا؟ اب کوئی اور اعتراض بھی باقی ہے؟ دادا جی نے بھی بھویں اچکائیں۔ عجیب بندہ ہے، کوئی بھی اعتراض صحیح سے نہیں رکھ سکا۔ کشش منہ بناتی کچن میں چلی گئی۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، میں کشش افضال اتنی آسانی سے کسی کے ہاتھ آ جاؤں؟ سوچ ہے ان کی۔ گرین ٹی تیار کرتے ہوئے اونچی آواز میں بڑبڑائی۔ مجھ سے مخاطب ہو اچانک یامین کے پیچھے سے آ کے بولنے پہ وہ بری طرح اچھلی۔ کوئی حال نہیں آپ کا، ایسے کرتا ہے کوئی؟ منہ بناتی وہ غصہ کرنے لگی۔ لو میں نے کیا کیا؟ یامین نے حیرت سے پوچھا۔ یوں پیچھے سے آ کے ڈرانے کی کیا تک بنتی ہے؟ کمر پہ ہاتھ ٹکائی وہ صحیح معنوں میں یامین کو ایک لڑاکا طیارہ ہی لگی۔ تیرا کیا ہوگا یامین؟ سکندر اس آفت کو پوری زندگی جھیلنا پڑے گا۔ یامین اتنی اونچی آواز میں بڑبڑایا کہ کشش بآسانی سن لے۔ آپ نے مجھے آفت کہا؟ وہ لڑنے مرنے کو تیار ہوگی۔ آفت کو آفت ہی کہتے ہیں، اور ویسے تم نے آفت پہ دھیان دیا، باقی بات کو اگنور کر دیا۔ وہ نہیں سنی؟ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ اب کشش کو تپا رہا تھا۔ جاگتے میں دیکھیں خواب، کوئی پابندی نہیں ہے۔ گرین ٹی وہ کپ میں انڈیلتے ہوئے بولی۔ کشش افضال سکندر نام ہے میرا، مجھے تسخیر کرنا اتنا آسان نہیں۔ میر یامین سکندر مزے سے کہتی ہوئی یامین کے ہوش ٹھکانے لگا گئی۔ وہ جو اسے چھوٹا سمجھ کے ٹریٹ کر رہا تھا، اس سے اتنی بڑی باتیں ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو اتنا میں بھی بتا دوں، میں بھی یامین سکندر ہوں، آسان کام میں بھی نہیں کرتا، اور کون کس کو تسخیر کرتا ہے اب یہ پرسوں ہی پتہ چلے گا۔ بہت سنجیدہ انداز میں جواب دیا گیا۔ آپ دادا جی سے کہہ دیں کہ کشش راضی نہیں۔ وہ جو کہتا جانے لگا تھا کہ تو اس کی بات نے اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ انہی قدموں پہ پلٹا وہ جو مزے سے ٹرے لے کے پاس سے گزرنے والی تھی۔ یامین نے ٹرے سے مگ اچک لیا اور اسے ٹیسٹ کیا۔ گرین ٹی تو اچھی بنا لیتی ہو، اب کافی بنانا بھی سیکھ لو۔ مجھے رات کو روز کافی پینے کی عادت ہے۔ شادی کے بعد ببر کی چھٹی اور تمہاری ڈیوٹی شروع۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا گرین ٹی انجوائے کرتا ہوا بولا۔ یہ دادا جی کے لیے تھی۔ کشش کی مرنے والی حالت ہو گئی، یہ سوچ کے اسے دوبارہ بنانا پڑے گی۔ اب دوبارہ بنا لو۔ بائی دا وے گرین ٹی تھی بہت مزے کی۔ ایک مسکراہٹ اچھالتا وہ آنکھوں میں شرارت لیے وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ کشش نے ٹرے شیلف پہ غصے سے رکھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو، بدلہ تو میں ضرور لوں گی، چھوڑوں گی نہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کا اگلا پارٹ انشاءاللہ کل کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا پارٹ آپ مس نہ کر پائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔